تیسری بات، تیسرا سوال یہ لکھا ہے کہ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اپنی والدہ صاحبہ کی بعض باتیں والد کو بتاتی تھی۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ کو وہ اپنی والدہ ام رومان کی کچھ باتیں بتاتی تھیں، تو والدہ جو تھیں وہ اس پر سزا دیتی تھیں، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو بچاتے تھے۔ تو کیا اس طرح کی صورتحال میں اپنے والد کو یہ باتیں بتانا جائز ہیں یا نہیں؟ بھیا جو کچھ آپ نے تحریر فرمایا ہے نا، اصل میں یہ ابو داود کی روایت ہے، اور ابو داود میں یہ آتا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ گھر میں تھے اپنے تشریف فرما، تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے استاذن حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اجازت طلب کی۔ یہ نسخہ جو ابو داود کا ہمارے سامنے ہے، اس پہ آپ دیکھیں ابو بکر کے بعد لکھا ہے رحمۃ اللہ علیہ۔ اس زمانے میں یہ متعین نہیں تھا کہ کون سا لقب کس کے لیے لکھنا ہے، پھر آہستہ آہستہ علیہ السلام انبیاء علیہ السلام کے لیے مخصوص ہو گیا، پھر آہستہ آہستہ رضی اللہ عنہ صحابہ رضی اللہ عنہ کے لیے مخصوص ہو گیا، پھر آہستہ آہستہ رحمۃ اللہ علیہ اولیاء کرام کے لیے مخصوص ہو گیا۔ اب ہمارے زمانے میں ان القابات کا خیال رکھنا چاہیے، وہ ابتدائی زمانہ تھا اسلام کا، تو آہستہ آہستہ یہ چیزیں مدون ہوتی چلی گئیں۔ تو سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ کے بعد انہوں نے رحمۃ اللہ علیہ لکھا، جیسے صحیح بخاری میں صحیح بخاری میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کے الفاظ مل جائیں گے۔ ہم نے جن نسخوں پہ بخاری شریف پڑھی ان میں یہ الفاظ تھے، فاطمہ سلام اللہ علیہا۔ یہ جو اب وہابیوں نے چھپوائی ہیں نا، انہوں نے یہ الفاظ اڑا دیے۔ جو خیانت دارالسلام والے کر رہے ہیں وہ بہت سی چیزیں ہیں، ان میں سے ایک چیز یہ بھی ہے۔ تو یہاں پر یہ ہے کہ سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ نے رحمۃ اللہ علیہ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت مانگی گھر میں داخلے کی۔ فسمع صوت عائشہ عالیا، اور آپ نے سن لی اپنی صاحبزادی ام المومنین سے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی آواز، اور وہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے بلند تھی۔ اب سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ کیسے برداشت کرتے کہ بیٹی صحیح لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اونچی آواز سے بولنا۔ تو انہوں نے فلما دخلا، جب گھر میں داخل ہوئے تو انہوں نے جاتے ہی ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی طرف ہاتھ بڑھایا تاکہ ایک بچی کو ادب سکھانے، تمیز سکھانے کی غرض سے تھپڑ لگائیں، اور سات زبان سے بولے، اور ارشاد فرمایا الا اراک ترفعین صوتک علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری بیٹی سمجھتی نہیں ہو یہ اللہ کے رسول ہیں علیہ الصلوۃ والسلام، اور ان کی سامنے اتنی اونچی آواز سے بھلا بولا جاتا ہے۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً ہاتھ آگے بڑھایا اور اپنی اہلیہ محترمہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو اپنے پیچھے کر دیا تاکہ وہ سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ کے اس غصے سے بچ جائیں۔ تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ مغضباً، غصے ہی کی حالت میں گھر سے باہر تشریف لے گئے۔ تو جب حین خرج ابو بکر، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ باہر نکلے تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم گویا مسکرائے، اور آپ نے فرمایا کیف رأیتنی، تم نے دیکھا میں نے تمہیں کیسے اس آدمی سے بچا لیا، تمہارے والد سے تمہیں پناہ دے دی نا۔ فمکث ابو بکر ایاما، سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ کی طبیعت پہ بہت اثر ہوا کہ میری بیٹی ہو کے اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پہ آواز بلند کریں، تو وہ رکے رہے۔ پھر ایک دن ایسا آیا کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ دوبارہ اپنی صاحبزادی کے ہاں آئے، فوجدہما، اور انہوں نے دیکھا کہ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف فرما ہے
اور ان کی صاحبزادی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بھی تشریف فرمائیں، اور پوچھا کہ کیا میں آ جاؤں؟ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تشریف لائیے، اور انہوں نے کہا ادخلانی فی سلمکما، میں تم دونوں سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ تم دونوں خوش ہو، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی خوش ہیں، ان کی اہلیہ بھی خوش ہیں، تو اس دن فی حربکما، جیسے میں نے اس دن دخل دیا تھا، آج بھی مجھے اس خوشی میں شریک کر لیں۔ اس دن وہ جو بات ہوئی تھی وہ تو ایک غصے کی بات تھی، تو آپ نے اہلیہ محترمہ کو بچا لیا تھا، آج اب دونوں خوش ہیں، میں چاہتا ہوں اس خوشی میں بھی شرکت کروں، ایسی جیسے اس غصے میں نے شرکت کر لی تھی۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم قد فعلنا، بالکل کیوں نہیں، ضرور تشریف لائیے، بلا شبہ آپ ہماری خوشی میں شریک ہوں، آپ ہمارے ساتھ رہیں۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے الفاظ استعمال فرمائے تھے، اور اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے جو کسی بھی حرف آتا ہو۔ اور جو سوال آپ نے پوچھا ہے یہ ابو داؤد ہے، اصل میں سنن ابو داؤد کی اس روایت میں یہ آیا ہے۔ تو بچوں کا بسا اوقات اپنے والد اپنی والدہ کو کوئی ایسی بات کہہ دینا ایک دوسرے کے متعلق جو مناسب نہیں ہوا کرتی، یہ چیزیں ہوتی ہیں، ہر ایک کے بچپن میں ہوتی ہیں، تو یہاں بھی ہوگی وہی چیز۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات پر کوئی برا نہیں منایا، کوئی ایسی چیز نہیں ہوئی، تو اس لیے اس کا ذکر کیا ہے سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے، جو ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی سوانح انہیں لکھی ہے۔ لیکن آدمی جب باشعور ہو جائے تو وہ چیزیں جو خاندان میں اختلافات کا باعث بن سکتی ہیں، جب تک شریعت اس کا کہنا ضروری نہ قرار دے نہیں کہنا چاہیے۔ یہ جتنی بھی چیزیں ہیں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی اس طرح کی ملتی ہیں یا بڑے لوگوں کی ملتی ہیں، یہ ان کے بچپن کا دور ہے، ایسا دور ہے جب تربیت مکمل نہیں ہوئی تھی، ایسا دور ہے جسے بچے ایک چیز آہستہ آہستہ دھیرے دھیرے سیکھتے ہیں، اور پھر وہ بڑے ہو کے خاندان کے آداب کو سیکھ جاتے ہیں۔ تو اس چیز پہ کوئی اعتراض بھی نہیں ہے، اور بچوں کو سمجھاتے رہنا چاہیے کہ والد، والدہ، دیگر رشتہ دار کسی کو کوئی ایسی بات جو دوسرے تک پہنچانے کے بعد خاندان میں نقصان کا باعث بن سکتی ہو نہیں کیا کرتے۔